بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کیا ہندو بھی اپنے مردے دفن کرتے ہیں؟ ہندو بیوہ عورت کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ قبر میں زندہ دفن کیوں کر دیتے تھے؟ کیا پاکستان میں بھی ہندوؤں کے قبرستان موجود ہیں؟ سمادھی کسے کہتے ہیں اور سمادھی کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانی جسم مٹی، پانی، آگ، آسمان اور ہوا کا مجموعہ ہے اور موت کے بعد انسان فطرتی طور پر اسی اصلیت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہندو برادری کی آخری رسومات میں مردہ جلانے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں 90% ہندوؤں کی چتاؤں کو جلا دیا جاتا ہے۔ البتہ 10% ہندوؤں کو ان کی خواہش کے مطابق جل گاٹھ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ہندو میت کو بہتے پانی میں بہاتے بھی ہیں۔ عام طور پر ہندوؤں میں موت کے بعد کی رسومات 24 گھنٹوں کے اندر ہی مکمل کر لی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں ہندو مت کے کئی فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں والمیکی فرقہ ہندوؤں کا قدیم فرقہ ہے، جس میں ہندوؤں کو جلانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ والمیکی لوگوں کو برہمن کے شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے وقت یہاں آباد ہونے والے ہندوؤں میں زیادہ تر والمیکی تھے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد جو ہندو خاندان پاکستان میں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے ہندو مسلم فسادات کے ڈر سے اپنے مردوں کو قبر میں دفنانے کی روایت شروع کی۔ ہندو مت میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو زمین میں دفنایا جاتا ہے جن کی حادثاتی طور پر موت واقع ہوئی ہو، جس میں میت کو فوری جلانا ناممکن ہو۔ ہندو دھرم میں والمیکی فرقے کے لوگ 12 سال سے کم عمر بچوں کو اور 50 سال سے زائد العمر لوگوں کو جلانے کے بجائے دفن کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر مرنے والے شخص کا خاندان یہ کہے کہ فوت شدہ آدمی نے یہ وصیت کی تھی کہ اسے جلانے کے بجائے دھرتی کے سپرد کیا جائے، تو ہندو پنڈت یا مذہبی رہنما اس حوالے سے اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ اس صورت میں مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا پاٹھ کا ورد کیا جاتا ہے اور میت کی دائیں ہتھیلی پر تانبے کا سکہ دہکا کر رکھ دیا جاتا ہے، جس پر عرق گلاب چھڑکنے کے فوراً بعد مٹھی کپڑے سے بند کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، آج بھی ہندو مذہب میں مردے کو جلانا ہی سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ تاہم فوت شدہ کی وصیت کے احترام کے طور پر مردوں کو دفنانے میں مذہبی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ناظرین، مردے کو جلانے کے لیے عام طور پر 12 من مہنگی لکڑی سمیت گھی، ناریل، کافور اور دیگر کئی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں مردے جلانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شمشان گھاٹ کی کم دستیابی کا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو غریب ہندو گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سارے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کرنا ہی مناسب خیال کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ہندوؤں کے کئی قبرستان موجود ہیں جہاں وہ اپنے مردے دفن کرتے ہیں۔ لاہور میں جی ٹی روڈ پر UET یونیورسٹی کے بالکل سامنے اورنج ٹرین لائن کے سنگم پر واقع بد ہواوا والمیکی قبرستان کا شمار پاکستان میں موجود ہندوؤں کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ لاہور میں ہندو مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا واحد قبرستان ہے۔ مقامی ہندوؤں کے مطابق یہ قبرستان سن 1830 سے اسی جگہ موجود ہے اور یہاں ہندو اپنے مردے دفن کرتے رہے ہیں۔ پشاور میں تقریباً 60,000 سے زائد ہندو آباد ہیں
वहाँ इनका अपना कब्रिस्तान भी मौजूद है और वो मुर्दे दफन भी करते हैं। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी हिंदुओं के कब्रिस्तान पाए जाते हैं। नाजरीन, हिंदू अकीदे के मुताबिक शोहर के मरने पर बीवी का शोहर की चिता में जल कर मरना सती कहलाता है। जो हिंदू मुर्दे को जलाने के बजाय दफन करते थे, वो बेवा को भी जिंदा दफन करके सती की रस्म अदा करते थे। जब शोहर की मौत कहीं और होती और लाश मौजूद न होती थी, तो सती की रस्म अदा करने के लिए बेवा को शोहर के किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के साथ जला दिया जाता था। हिंदुस्तान में सती का रवाज बंगाल में ज़्यादा आम था। सती होने वाली खातून को मातमी लिबास के बजाय शादी के कपड़े पहनाए जाते थे और सती की काफ़ी सारी रस्में शादी की रस्मात से मिलती जुलती होती थी। समझा जाता था कि सती होने से जोड़े के तमाम गुनाह धुल जाएंगे, इन्हें निजात हासिल होगी और वो मौत के बाद भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आजकल इंडिया में सती करना कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है। नाजरीन, समाधि हिंदुओं की एक ऐसी इबादत गाह को कहा जाता है जो एक हकीकी ग्रोह के जिस्म की आखिरी आरामगाह की निशानदेही करती है। हिंदुओं में कई पंडित ऐसे भी होते हैं जिन्हें मरने के बाद जलाया नहीं जाता, बल्कि उनके जिस्म को कब्र में दफन कर दिया जाता है और इनकी कब्र के ऊपर मंदिर बनाया जाता है। हिंदू ये समझते हैं कि उनके ऐसे मजहबी रहनुमा या पंडित जो साल तक खलवत नशीनी में बैठकर चिल्ले काटते हैं, उन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पाक होते हैं। बाज़ हिंदू अपने मशहूर तरीन पंडों को मरने के बाद जलाते भी हैं, लेकिन फिर उनकी राख को इकट्ठा करके ज़मीन में दफन करते हैं और इस जगह को मुकद्दस समझते हैं। नाजरीन, ज़्यादातर हिंदू रवायात में मौत के फ़ौरन बाद जिस्म को साफ़ किया जाता है। अक्सर ये रस्मी गुस्ल ख़ानदान की ख़वातीन ही अंजाम देती हैं। नहलाने के बाद मैयत को अमूमन नए सफ़ेद लिबास में मलबूस किया जाता है। अगर मैयत शादीशुदा औरत हो जिसका शोहर अभी ज़िंदा हो या गैर शादीशुदा कम उम्र औरत हो तो उसका लिबास सुर्ख या पीला होता है। अक्सर एक हिंदू पुजारी मंत्र और दुआएं पढ़ने के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। फिर लाश को एक जगह रख कर घर वाले सारे जिस्म पर फूल बिखेरते हैं। इसके अलावा वो मैयत के मुंह को चावलों से भर देते हैं और दोनों हाथों में सिक्के रखते हैं। इसके बाद लाश को मातमा समाधि के लिए ले जाया जाता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।